اگر ہندو لوگ لارڈ شیو کو بھگوان مانتے ہیں اور ان کے بقول اللہ ہی لارڈ شیو ہے اور بس نام الگ ہے، تو کچھ سوالات ہیں میرے. اگر اللہ ہی شیو ہے تو تمام ہندو مل کر مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اللہ ہی شیو ہے تو کشمیر کے اندر مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اگر اللہ ہی شیو ہے تو کسی بھی مسلمان کو بہت سارے ہندو مل کر کیوں قتل کرتے ہیں یا مار دیتے ہیں کسی بھی سڑک پر، یا کیوں زخمی کر دیتے ہیں؟ اگر اللہ ہی شیو ہے تو تمام ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے اور اللہ ہی کو پوجا کرنا شروع کرتے ہیں جیسے مسلمان کر رہے ہیں؟ اگر اللہ ہی شیو ہے تو تمام ہندو پنڈت پادری اور ان کے پیشوا اپنے عوام کے سامنے، ہزاروں لاکھوں عوام کے سامنے کیوں نہیں یہ کلیم کرتے، کیوں نہیں اپنی عوام کو بتاتے کہ بھائی اللہ ہی جو ہے وہ اصل میں شیو ہے اور اللہ ہی کو پوجا کرو، اور اب جو ہے نا کوئی شیو کی پوجا نہ کرے بلکہ اللہ کی کرے، کیونکہ اللہ تو وہی ہے جو شیو ہے. تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ ہی شیو ہے تو پھر یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں اتنی گرما گرمی کیوں ہو جاتی ہے؟ صرف اس بات پر کہ وہ الگ الگ خدا کے ماننے والے ہیں. اگر اللہ ہی شیو ہے تو کیوں یہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈروں پہ اتنی فوجیں کھڑی ہوتی ہیں، کیوں اتنے ایٹمی ہتھیار بنائے جاتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں ہیں، کیوں ایک دوسرے کے خلاف دفاع کے حوالے سے ڈر اور خوف کی فضا قائم رہتی ہے؟ صرف اس بات پر کہ جو انڈیا کے اندر ہندو ہیں بہت سے، ان میں سے شیو کے ماننے والے ہیں، اور جبکہ پاکستان میں بہت سے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو کہ اللہ کو خدا ماننے والی ہے. کیوں؟ اگر ایک ہی ہیں تو پھر یہ الگ الگ مذہب کیوں ہیں؟ اگر اللہ ہی شیو ہے تو پھر یہ ہندو مذہب اور اسلام مذہب کیوں ہے؟ مذہب ایک ہونا چاہیے تھا نا. مطلب خود جو کلیمز کیے جا رہے ہیں تو اس کلیمز کے ثبوت کیا ہے؟ پریکٹیکل اور ریئل ورلڈ میں تو تضاد مل رہا ہے. پریکٹیکل اور ریئل ورلڈ میں تو ہندوؤں کے دعووں میں اور ان کے ایکشنز میں بہت بڑا تضاد ہے. اگر وہ اللہ کو خدا، اللہ ہی کو بھگوان مانتے ہیں اور اللہ ہی کو شیو بھی مانتے ہیں تو بھائی پھر یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. اس کا مطلب جو وہ دعوے کر رہے ہیں یہ دعوے جھوٹے ہیں یا پھر ان کے ایکشن جھوٹے ہیں. کوئی ایک تو بات ہے. اگر ان کا دعویٰ سچا ہے اور وہ مانتے ہیں واقعی کہ اللہ ہی شیو ہے اور اللہ ہی بھگوان ہے تو پھر تو انہیں اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے، پھر تو انہیں اللہ کے دین کو اختیار کرنا چاہیے، پھر تو انہیں مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا چھوڑ کے دوستی کرنی چاہیے، بلکہ پھر تو تمام ہندوؤں کو چاہیے کہ کلمہ پڑھیں اور اسلام قبول کر لینا چاہیے، مسلمان ہو جانا چاہیے. اللہ ہی ہے نا ان کے بقول، تو پھر ٹھیک ہے مانیں. یا پھر آپ ہندو خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کے اپنے ہندو کیا کہتے ہیں اور آپ کے کلیم کیا ہیں، یا تو آپ اس ہندو کے کلیم کو تسلیم کریں جس نے بھی یہ کلیم کیا، مان لیں اس نے جو سکا ہے، مانے نا اس کو، اور پھر سب کے سب ہندو کلمہ پڑھیں اور اسلام میں آ جائے. بڑی سمپل سی بات ہے. پھر پریکٹیکل ورلڈ میں، ریئل ورلڈ میں یہ تضاد چھوڑیں مسلمانوں کے خلاف، دشمنیاں چھوڑیں مسلمانوں سے، نفرت چھوڑ دیں مسلمانوں سے، اور اپنے پنڈت پادری وغیرہ کی وہ باتیں سننا بھی چھوڑ دیں جو وہ سکھاتے ہیں سناتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارنا چاہیے یا یہ کوئی دشمن ہے تمہارے اور یہ پاکستانی دشمن ہے، اور یہ بڑے بیانات آتے رہتے ہیں ہندوؤں کے اس حوالے سے، بڑے گرما گرمی کے ان کے پنڈت پادریوں کے پیشواؤں کے. تو پھر وہ چھوڑیں ہندو ان کی باتوں کو سننا اور وہ بھی اپنے ایسے بیانات کرنا بند کر دیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اگر اللہ ہی ہے، اللہ ہی بھگوان ہے، اللہ ہی شیوا ہے، اللہ ہی جو ہے نا ان کے نزدیک بھی سب کچھ ہے اور اللہ ہی اصل خدا ہے، تو پھر وہ مسلمانوں سے کیوں لڑائیاں کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف نفرتیں کیوں پیدا کروا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ جنگوں کے حوالے سے تیاریاں کیوں کرواتے ہیں؟ چکر کیا ہے؟ چکر نہیں، بہت بڑا گھن چکر ہے. حقیقت کچھ اور ہے، بتائی کچھ اور جاتی ہے، دعوے کچھ اور ہیں، ایکشنز کچھ اور ہیں. تو یا تو مان لیں کہ واقعی میں اللہ ہی ہے اصل، اور اگر نہیں مانتے تو پھر جو کہہ رہے ہیں وہ بات جھوٹی ہے. تو پھر اگر الگ الگ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنے خدا کا ثبوت دیں کہ وہ خدا ہے، کہ اللہ نے تو ثبوت دے دیا اپنے کہ اللہ خدا ہے. تو اگر ان کے والے وہ جن کو وہ خدا کہتے ہیں وہ ثبوت نہیں دے سکتے ایز اے سیپریٹ آئیڈینٹی، ایز اے سیپریٹ گاڈ، تو وہ گاڈ تسلیم ہی نہیں کیے جائیں گے، گاڈ مانی نہیں جائیں گے، گاڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ ثبوت اور گواہ نہ مل جائے. اور ثبوت اور گواہ دونوں نیچر ہونے چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے. ہاں، نیچر کی غیر جانبدار مخلوق، وہی ثبوت ہوگی، وہی گواہ ہوگی. لیجنڈ کی عدالت میں صرف نیچر کے ثبوت اور گواہ چلتے ہیں، نیچر کی گواہیاں چلتی ہیں، نیچر کے وٹنس چلتے ہیں. اگر نیچر سے کوئی بھی جس کو خدا کہا جاتا ہے، اگر وہ نیچر کے ذریعے اپنی خدائی کو ثابت کرے، نیچر کی وٹنس دے اور نیچر کے ثبوت پیش کرے، جو بھی خود کو خدا کہلواتا ہے یا اس کے پیروکار اس کو خدا کہتے ہیں، تو وہ لیجنڈ کے سامنے اپنے ثبوت لے کر آئے
اگر وہ خدا ہے ظاہر کرے چاہے نیچر کے ذریعے جب چاہے کرے، خصوصی طور پہ ہندو دھرم کے تمام ان کو جن کو خدا مانا جاتا ہے، لیجنڈ انہیں ٹائم دے رہا ہے، فار ایور ٹائم دے رہا ہے کہ وہ اگر خدا ہیں تو ٹھیک ہے، نیچر سے ثبوت بھی پیش کریں، نیچر سے گواہ بھی پیش کریں اور لیجنڈ کے سامنے لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ اللہ نے تو کر دیا یہ کام، اب وہ بھی لے کر آ جائیں۔ اسی لیے اگر وہ نہ کر سکیں تو لیجنڈ تو کھل کے صاف بات کرتا ہے، لیجنڈ کا خدا بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا خدا بھی اللہ ہے، اور نیچر اور زمین و آسمان کا خدا بھی اللہ ہے، اور تمام مخلوقات کا خدا بھی اللہ ہے، زندگی اور موت کا خدا بھی اللہ ہے، لینے اور دینے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور ہندو جن کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ان سب کا بھی بنانے والا اور ان کا کریٹر بھی اللہ ہے۔ ہندوؤں نے ان کو معبود دعویٰ کر دیا، اس دعوے میں ہندو جتنے بھی ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے اور ان کا کوئی کائنات پہ کوئی اختیار نہیں ہے ان معبودوں کا، نہ وہ کبھی ایسا کر سکیں گے کہ نیچر کے ذریعے اپنے آپ کو خدا ثابت کر دے یا نیچر سے ثبوت پیش کر دیں یا اپنی نیچر کی گواہی لے کر آئیں اپنی خدائی کے حوالے سے، نہیں لا سکتے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے تجھے کیا کہوں